آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی اور پہلے پیغمبر تھے جنہیں اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور ہم سارے انسان بھی انہی کے نسل سے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں with the real life story of حضرت آدم علیہ السلام۔ جب ساری نعمتوں کے باوجود آدم علیہ السلام جنت میں اکیلا محسوس کیا کرتے تھے، پھر اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کو سکون مل سکے۔ پھر اللہ نے ان دونوں سے فرمایا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں سکون سے رہ سکو۔ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو تم دونوں کھاؤ، بس اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کیا تھا تاکہ تم لوگ فرشتوں کی طرح نہ بن جاؤ اور کئی ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ شیطان نے قسمیں تک کھا لی کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے، بس پھر مردود نے انہیں دھوکہ دے کر انہیں درخت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ پھر جب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے صدر کی چیزیں کھل گئیں، اور پھر وہ درختوں کے پتوں کو توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے اور اپنے جسم چھپانے لگے۔ پھر اللہ نے ان دونوں سے فرمایا، کیا میں تم کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور اگر آپ ہمیں نہ بخشیں گے اور ہم پر نہ رحم فرمائیں گے تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ تم سب جنت سے نیچے اتر جاؤ، اور اب سے تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور ایک مدت تک نفع حاصل کرنے کی۔ پھر تم کو وہیں زندگی گزارنی ہے اور وہیں مرنا ہے اور وہیں پھر سے پیدا ہونا ہے۔ پھر دنیا میں آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے 40 سال تک معافی مانگی۔ پھر اللہ نے 40 سال بعد انہیں معاف کر دیا اور فرمایا کہ تم اور تمہاری اولاد اس دنیا میں رہو، اور اگر میری طرف سے کوئی نبی تمہاری طرف آئے تو تم ان کا کہنا ماننا، اور جو لوگ ہمارے نبیوں کا کہنا نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ پھر حضرت آدم اور حضرت حوا دنیا میں رہنے لگے اور انہی سے انسانوں کی نسل شروع ہوئی۔ آدم علیہ السلام تقریباً 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ قرآن کے اس سبق سے ہمیں ہدایت ملتی ہے کہ جب شیطان نے غلطی کی تو اس نے معافی مانگنے کے بجائے تکبر کیا اور اللہ کو ہی اپنی گمراہی کا الزام دیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اپنی غلطی فوراً قبول کر لی اور معافی مانگ لی، اور تب تک معافی مانگتے رہے جب تک اللہ کو راضی نہ کیا۔ آدم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ بے شک جب انسان سے غلطی ہو جائے تو وہ اللہ سے معافی مانگے، اور تب تک معافی مانگے جب تک کہ اللہ اسے معاف نہ کر دے۔ بے شک اللہ سب سے زیادہ معاف کرنے والا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔